تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کنٹینمنٹ آف چائنا کرنی ہے، اور یہ پالیسی جو ہے 2012 آنورڈ سے چلی آ رہی ہے، اور ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں. لیکن نومبر کے اندر ایک پینٹاگون اسٹریٹجی آئی ہمارے، کیا انہوں نے کرنا کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ اس پورے ریجن کے اندر 3,70,000 امریکی افواج جو ہیں وہ وہاں پر موجود ہیں، اور امریکہ نے کہا کہ یہ افواج کم ہیں، ہم چاہیں گے کہ ہمارے پارٹنر جن میں انڈیا ہے، جن میں بنگلہ دیش ہے، ان میں اور جاپان ہے، یہ بھی ہمیں کچھ فوجی دیں تاکہ ہم اس کے اندر اس کو رکھیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ تھا کہ امریکہ کی شپس بھی وہاں ہیں، کیونکہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا اپنے سمندر سے جب چیزیں نکالتا ہے، وہ جب نیچے سمندر میں آتی ہیں تو ایک انڈونیشیا اور ملائیشیا کے درمیان ایک چھوٹی سی ایک جگہ بنتی ہے جہاں سے جہاز گزرتے ہیں. یہ کچھ 15-16 کلومیٹر کی جگہ ہے، اس کو کہتے ہیں بلاکا کوریڈور. اس بلاکا کوریڈور سے وہ گزر کے وہ نیچے جاتے ہیں، اور اگر وہاں پر ایک بھی جہاز کھڑا کر دیا جائے تو اس کی حالت وہی ہوگی کہ جیسے ایران کی اسٹیٹ آف ہرمز کی ہے، کہ اس اسٹیٹ آف ہرمز پہ اگر ایک جہاز کھڑا ہو جائے تو پھر یو اے ای ہو، قطر ہو، یمن ہو، بلاکیج ہو جاتی ہے پھر. اور گوادر کی خوبی یہ ہے کہ گوادر اس بلاکیج سے باہر ہے، گوادر کھلے سی میں. گوادر کی دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ گوادر دنیا کی واحد نیچرل پورٹ ہے. باقی سب جگہ آپ کو مٹی ریت نکالنی پڑتی ہے اور کچھ عرصے اور پھر نکالنی پڑتی ہے، کہ یہاں یہ ہے کہ بڑے سے بڑا جہاز جو ہے وہ یہاں آ کر رک سکتا ہے. اللہ نے خاص طور پہ ایسا لگتا ہے کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ اس جگہ سے ریت ویت کھودو اور ایک بہت بڑی ایسی جگہ بنا دو. قدرتی پورٹ ہے، ڈیپ سی پورٹ، قدرتی ڈیپ سی پورٹ. پورٹ تو ساری بہت ہر جگہ ہوتی ہے، وہاں پہ کھدائی کی ضرورت نہیں، جہاز قریب آ کے جہاز یعنی ہوتا یہ ہے کہ آپ کبھی سمندر میں کراچی گئے ہوں تو 2 کلومیٹر پیچھے ہوتا ہے، 3 کلومیٹر. سمندر جو ہے وہ ریت ایسے آرام سے ایک سموتھ لے کے آتی ہے اور ریت بہاتی ہے، اس کے ساتھ نیچے اترتی ہے. لیکن یہ بالکل اس کی ایسے جیسے ڈریج کیا گیا ہوا علاقہ. اس لیے آپ دیکھیں کہ بڑی جلدی پورٹ وہاں کمپلیٹ کی بنی ہے. اس لیے وہ پرانی جیٹی جو تھی، جو کہ پتہ نہیں ناروے نے بنائی تھی کس ملک نے، وہ بڑی پرانی ڈیپ بنی ہوئی جہاں سے فش مین جاتے تھے. اس کے لیے انہوں نے کہا گیا کہ اب اس میں اس وقت دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، امریکہ ہو یا نیٹو ممالک ہو، نیٹو ممالک کو شاید نہ چاہیں لیکن امریکہ صرف ایک کام چاہتا ہے کہ اس جنگ میں کوئی جیتے یا نہ جیتے لیکن جنگ ضرور ہونی چاہیے. کیونکہ جیتنا جو ہے خواہ امریکہ کو کوئی پرواہ نہیں، چین جیتے یا امریکہ جیتے. اور اگر جنگ چل پڑتی ہے اور جنگ اس لیول پہ آ جاتی ہے کہ دونوں ملکوں کا مفاد جو ہے وہ ٹکرا جاتا ہے اور ایک خطرہ پڑ جاتا ہے کہ چین اور انڈیا کے درمیان اگر لڑائی ہوگی تو پاکستان بیچ میں اس میں انگلف ہو جائے گا، اور پاکستان بیچ میں انگلف ہوگا تو پھر طالبان اور القاعدہ کی پوری کی بڑے اسٹیشن فوج آ جاتی ہے تو کشمیر، تو پھر ہم بیچ میں کود پڑیں گے اور پھر ہم یہاں پر آپ انٹرنیشنل فورسز اتار دیں گے اور فار دا پیس کیپنگ. اور اگر پیس کیپنگ فورسز بھی اتار دی گئیں تو اگلے 51 سال تک 25 سال تک تو ایک کانفلکٹ زون بن جائے گا. تو چائنا زندگی میں کبھی خواب بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. اچھا، تو یہ ہے بنیادی منصوبہ. اس منصوبے کے اوپر انہوں نے انڈیا کو کہا ہے کہ آپ جناب آگے بڑھ کے نا اس پہ کچھ حرکت کریں. پھر چائنا کا جو ایک جو ہوا ہے کہ موبائل جو لائف سٹائل ہے وہ بہت بدلا ہے، ان کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بہت ریز ہوا ہے. چائنا میں اس طرح کی پاورٹی نہیں جیسی انڈیا کی پاورٹی ہے. پھر انڈیا کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس جگہ پہ انڈیا لڑنا چاہتا ہے چائنا کے ساتھ 2 جگہیں ہیں. ایک ہے اس کی آسام کی جسے چکن نیک کہتے ہیں، اور دوسرا ہے اس کا لداخ کی. چکن نیک کو کہتے ہیں سلگری کوریڈور. وہ ہے بیسیکلی نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان اور اس کے بعد اس کے علاقے کے درمیان ایک باریک سی پٹی بنتی ہے. آپ اوپر جائیں نا تو وہ پٹی کو 24 کلومیٹر کی پٹی ہے، اور اس 24 کلومیٹر کی پٹی کو اگر بند کر دیا جائے تو انڈیا کی 7 ریاستیں ایسی ہیں جو انڈیا سے کٹ جائیں. لیکن یہ جو سارے جو اعداد و شمار ہیں ارد گرد کے بھارت کے جو تمام ملک ہیں بھارت کے خلاف. اچھا، اب ہوا یہ ہے کہ جب انڈیا نے پنگے لینے شروع کیے، ہوا یہ ہے کہ انڈیا صرف وہاں پر جا کے تو وہاں اپنی کارروائی آگے کرنا، کیونکہ ظاہر بات ہے انڈیا سڑک بنائی اس نے نیپال میں جا کے جس میں رولا مچا. نیپال کے تو وہ والا تھا نا، وہ کیا نام ہے بڑی فیمس جو ہے کالا پانی والا، وہ روڈ بنانے کی کوشش کی تاکہ انڈیا چائنا نے نیپال کا بھی نہیں بولتا تھا. اب چائنا نے نیپال کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھ دیا کہ بھائی جان آپ آرام سے. ایسی صورتحال کے اندر بھارت یہ لڑائی لڑ سکتا ہے جب اس کے تمام ہمسایہ ملک اس کے خلاف، چین نے اس کا گردن دبوچ لی، پاکستان ادھر سے پڑ گیا. ایک بات بتاؤں، مسئلہ سارا یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ریلیجس فرور کے تحت آپ لوگوں کو کھڑا کرتے ہو نا، یہ مقدس جنگ جو ہے یہ ہم نے نہیں لڑی صرف مسلمانوں نے، دنیا پوری میں مقدس جنگ کا حال یہی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت یورپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، جس وقت یورپ جو ہے تباہ و برباد تھا پورے کا پورا جو تھا، اور مسلمانوں
کی جو کہتے ہیں نا کہ ہیجمنی تھی پورے اس علاقے کی، تو اس وقت یورپ نے صلیبی جنگیں لڑی، جبکہ آپ سوچیں کہ پلیگ کی صورتحال سے گزر چکے ہوئے تھے اور بہت سارے ایسے مسائل تھے جن سے یہ تو اس لیے کہ وہ جا کے اکٹھا کرتے تھے، اور اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ پادری جو تھا وہ بہت امیر ہو گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جس وقت صلیبی جنگیں ختم ہوئی ہیں تو ان صلیبی جنگوں کے بعد آخر میں ہوا یہ تھا کہ پورے کا پورا جو اس کا تھا نا اپنا تصور کہ فلاں فیوڈل ہوتا ہے فلاں، اس کی جگہ پادری فیوڈل بن گیا تھا، پادری کی اتنی زمینیں۔ یہی حال انڈیا کا ہے۔ انڈیا کے اندر جو جن لوگ ہیں جو ان کے جو ہندوتوا کے خاص وہ ہیں، وہ سمجھتے یہ ہیں کہ یہ اب وہ جنگ آ چکی ہے کہ جس جنگ کا ہم سے کبھی وعدہ کیا گیا تھا، اور یہ وہ جنگ ہے جس میں ہنومان جی بھی آئیں گے، اور یہ جس میں گنیش بھی آئیں گے، اور یہ جنگ ہے جس میں سارے اوتار اتریں گے، یہ اوتار ہمارے ساتھ مدد کریں گے اور ہم اپنی سرزمین کو پاک کر لیں گے۔ اس جنگ میں ہمیشہ ہوتا یہی ہے کہ ایک آدمی جو ہے جسے کہتے ہیں کہ اندھی کنویں میں چھلانگ لگانے والی بات۔ اب وہ مودی کو بیسیکلی تیار کس لیے کیا گیا تھا؟ مودی کو اسی کام کے لیے تیار کیا گیا تھا، اور اس تیاری کے پیچھے آپ دیکھیں، ٹھیک ہے، ایک تو انہوں نے تیار کیا نا، ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ بنیادی طور پر جو اسکیم آف دا ایونٹ ہے جس کو ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے، 70 سال پہلے، 80 سال پہلے جو سمجھتے تھے کہ انڈیا جو ہے اس میں ہندو جو ہے اتنے سے کون بولتا ہے، ہندو تو آرام سے بیٹھے ہوئے پرسکون قوم ہے، تو وہ یہ اندازہ نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آخری غزوے کے لیے چیزیں تیار کر رہا ہے۔ اور اس میں 1925 میں جس وقت یہ بنی ہے ہندوتوا، تو کوئی سوچ سکتا تھا کہ اتنے سے چند لوگ جو ناگپور میں ٹریننگ لے رہے ہیں وہ ایک دن بھارت میں الیکشن جیت جائیں گے اور ان کو کوئی ہرانے کے قابل نہیں ہوگا۔ اسی طرح پاکستان کے اندر ایک کیفیت ایسی بن جائے گی۔ کوئی سوچ سکتا تھا کہ 1947 کے اندر خاص طور پر ریڈ کلف جو ہے وہ کشمیر کو انڈیا کے حوالے کر جائے گا، اور کچھ نہیں تو پٹھان کوٹ دے دے، راستہ نہ ملے۔ اگر پٹھان کوٹ نہ دیا ہوتا تو آج اس وقت کشمیر ہمارے پاس ہے، کشمیر بھی ہمارے ساتھ ہوتا۔ تو یہ ساری اسکیم آف دا ایونٹ جو ہے اس مالک کائنات جو ہے وہ بن رہا تھا۔ اس تقدیر کے ایونٹ میں ہونا کیا ہے میں آخر بتا دوں، اس نے پاکستان کو بہت ہوشیار رہنا چاہیے، اور اس جنگ سے بالکل دور رہنا چاہیے، بالکل دور رہنا۔ اس کی ایک وجہ، اور اگر جنگ مسلط ہو گئی، نہیں مسلط 10 دن میں جو لائن آف کنٹرول بس اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ خراب السند من الہند و خراب الہند من السند، کہ اگر اس وقت انڈیا اور پاکستان کی لڑائی ہوتی ہے، ہم سندھ میں بستے ہیں تو ہماری تباہی آ جائے گی، اچھا، اور چین کی تباہی۔ تو پھر ہم بچ کیسے سکتے؟ نہیں بچ، اس میں بتاؤ نا، یہ وارننگز ہیں نا رسول اللہ کی، بیسیکلی آپ نے کہا بہرحال پوری دیکھیں نا، یہ وارننگز ہیں، تو اگر وہ کرے گا تو آپ کس نے، کیونکہ اس وقت کا انتظار کریں کہ جس وقت انڈیا جو ہے اس سطح پہ آ جائے کہ جب آپ کو غزوہ ہند کا ٹائم آ جائے، اس وقت تک اپنے آپ کو سنبھال۔ اچھا، اس کے اندر اپرچونٹیز کیا ہیں خاص طور پر جب میں جو دیکھ رہا ہوں وہ رسول اللہ کی حدیثوں کی تازہ ترین صورتحال کہ اگر یہ بڑی جنگ ہو جاتی ہے اور پاکستان اس جنگ سے کسی نہ کسی حد پہلو تک بچا لیتا ہے، جو تھوڑا بہت انوالو ہو جاتا ہے، تو انڈیا جو ہے یہ اٹ ول بی نو مور اے سنگل کنٹری ان 2020۔ یہ میرا لکھ لیں، آج کا دن ہے 17 جون، یہ ٹائم ہے 8:20 کہ 2021 کے اندر مجھے انڈیا جو ہے ایک ایسا پکا اکٹھا ملک رہتا ہوا نظر نہیں آتا۔ یہ تقسیم ہو جائے گا، کیونکہ رسول اکرم نے کہا ہے کہ جب تم ہند کے بادشاہوں، مملوک کا لفظ ہے، یعنی کئی سارے ملک ہوں گے جو اکٹھے ہوں گے جن کو تم لے کے آؤ گے، اور یہ باؤنڈریز جو ہیں اب فلوڈ ہو جائیں گی، کیونکہ اب جب چائنا کی لڑائی شروع ہونی ہے تو اس کے اندر دنیا میں